یہ ہے ثاقب خان، ایک ایسا انسان جو پہلے کار مکینک تھا مگر آج پاکستان کے ٹاپ باڈی بلڈرز میں سے ایک ہے۔ اس نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر اپنی محنت، لگن اور ڈیڈیکیشن کے ذریعے باڈی بلڈنگ میں اپنا نام کمایا۔ اس کا سفر ایک باڈی بلڈر کا نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا ہے جو اپنی مشکلوں کو اپنے سپنے پورے کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ثاقب خان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک مثال ہے جو سوچتا ہے کہ کیا وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے ثاقب خان کی جرنی، اسی کی زبانی، کہ کیسے وہ ایک کار میکینک سے پاکستان کا بیسٹ باڈی بلڈر بنا اور پاکستان کے بیسٹ باڈی بلڈر میں آج ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ بہت ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ثاقب بھائی کا انٹرویو کب آ رہا ہے، ثاقب بھائی کا انٹرویو کب آ رہا ہے، تو فائنلی میں ثاقب بھائی کا انٹرویو آج کروں گا انشاءاللہ۔ ان کی لائف کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں ان سے جانیں گے، ان کی اسٹوری آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے۔ ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم نعمان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ثاقب بھائی بہت دنوں سے بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ثاقب بھائی کا انٹرویو کب کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں یہ لوگ اتنے زیادہ پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ بس جی، یہ لوگوں کا پیار ہے، ان کا جو ہے نا کیا بڑا پن ہوگا جو ہم سے اتنی پیار کرتے ہیں نا، اتنا سپورٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے فرینڈ ہیں، جو بردر ہیں، جو فینز ہیں، تو سب کو نا بہت شکریہ۔ شروعات سے بتائیں ہمیں، فیلڈ میں کس طرح ہے، باڈی بلڈنگ کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ بالکل جی، بالکل سب بتائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نا کہ آپ اتنا ٹائم نکال رہے ہیں، ہر ایک باڈی بلڈر کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا کہ ہمارے پاکستان نے بھی ایک ایسا بندہ ہے جو ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر ایک باڈی بلڈر کی سٹوری جانے نا، تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت مہربانی۔ تھینک یو سو مچ۔ بتائیں کہاں سے سٹارٹ کیا ہے؟ سٹارٹ تو بس جی اگر صحیح بات ہے نا تو میں ورک شاپ میں ہوتا تھا، ورک شاپ اور ورک شاپ کے بعد اسکول ہے نا، نانا ابو کا ورک شاپ تھا صدر میں، تو میں فرسٹ ٹائم اسکول میں ہوتا تھا، سیکنڈ ٹائم ورک شاپ میں۔ تو جب بھی میں کام کرتا تھا، ہر ایک کسٹمر جو ہوتا ہے نا گاڑی والا، تو وہ مجھے کہتا بیٹا آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو، تو میں ان کو کہتا نہیں۔ تو بس جینیٹک ہمارے ایسا تھا نا، کچھ کام بھی سخت تھا، تو بس ادھر سے بھی شوق ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا میرا ایک کزن ہے آصف، اس نے کمپٹیشن کھیلا، ہم قیوم اسٹیڈیم گئے ہیں، تو بس مجھے شوق آ گیا تھا جب میں جم گیا ہوں کہ بھائی میں نے بھی جم کرنا ہے۔ تو جب گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس ٹائم میری ایج تقریباً 14-15 تھی، تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، آپ 2 سال بعد آنا۔ تو پھر ہم اس ٹائم جوائن نہیں کر سکتے؟ نہیں جوائن کر سکتے، تو آپ کو ہم 2 سال بعد ایڈمیشن دیں گے، ابھی آپ کی عمر کم ہے۔ تو میں نے کہا 2 سال، بس گھر میں کبھی پش اپ کبھی کیا نا، شوق چڑھ گیا تھا۔ ہمارے ادھر ہی صدر میں جم تھا، نواز جم، میں صبح جاتا تھا، اسکول سے پہلے جم، جم کے بعد اسکول اور پھر ورک شاپ۔ یہ جم سے ہوتے ہوئے پھر یہ کمپٹیٹیو فٹنس میں انٹری کس طرح ہوئی آپ کی؟ تو وہ انٹری ایسی ہوئی ہے بھائی کہ جب اسکول ختم ہو گیا، میٹرک ہو گیا تھا نا، تو پھر میں دلزاق روڈ پہ آ گیا تھا، ادھر اجاز استاذ کے جم۔ تو ادھر تو ورک آؤٹ وغیرہ کرتا رہا۔ جب اجاز استاذ اس ٹائم دبئی میں تھے، جب وہ دبئی سے آئے تو مجھے لڑکوں نے کہا کہ بھائی آپ استاذ جی کو پوزنگ کریں۔ تو جب میں نے پوزنگ کی ہے نا، ابھی ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے استاذ جی کو پوزنگ کی تو استاذ جی نے مجھے بولا کہ دے رہا ہوں۔ میں گیا تو اس نے مجھے بولا کیا ڈائٹ کرتے ہو؟ تو میں نے کہا سر کیسی ڈائٹ؟ کہتے بھائی کیا کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا ڈائٹ کا نہیں پتا تھا آپ کو؟ ہاں جی کہ ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ سر جی میں تو سب کچھ کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ گاڈ گفٹیڈ ہو۔ تو بس وہ لفظ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب پھر کمپٹیشن آیا یا کلاسک 2017 میں، تو اجاز استاد جی بھی اس کے لیے تیاری کر رہے تھے نا سر جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھی آؤ۔ تو میں نے بھی 20 دن ڈائٹ وغیرہ کیا، تو ماشاءاللہ اس میں ٹاپ 5 میں آیا، بہت اچھی پوزیشن لی تھی، وہ فرسٹ ٹائم تھا میرا آپ کمپٹیشن۔ فزیک میں کہہ رہے ہو؟ شروع سے مین فزیک اس ٹائم پشاور سے کوئی بھی نہیں تھا فزیک والا نا۔ اگر ہم لوگ مجھے لائک کرتے ہیں نا، کوئی چاہتے ہیں، جیسے آپ نے سٹارٹ میں بولا کہ لوگ کیوں آپ کے بارے میں نا بار بار بول رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کے پی کے میں نا فزیک میں ہی لے کے آیا ہوں، پہلا ٹائٹل میں لے کے آیا ہوں فزیک۔ 2018 میں جو ہے نا پاک چیمپئن آ گیا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے تقریباً 22-25 دن نا ڈائٹ کی، وہ بھی نیچرل۔ ہاں شکر الحمدللہ، نیچرل جب جیسے گیا ہوں تو وہ میں نے اوور آل جو ہے نا نوائس ون کر لیا تھا پشاور میں، کے پی کے میں نا پہلا ٹائٹل آ گیا تھا مین فزیک کا اس ٹائم۔ اس کے بعد 2019 میں نے پھر تیاری کی، وہ تیاری بھی میں نے نیچرل کیا ہے، لیکن وہ تیاری اچھی تھی نا، اس میں نے ڈائٹ بھی بہت ٹف کی، سب کچھ۔ تو الحمدللہ وہ جونیئر بھی پھر پاک چیمپئن میں نے ون کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 1 سال میرا ریسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو کرونا ہے اس میں میری شادی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد 21 میں نے پھر تیاری کی آرمی کی۔ ثاقب بھائی بچے ہیں آپ کے؟ ہاں جی شکر الحمدللہ، 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا ہے محمد مصطفیٰ اور ایک بیٹی ہے میری ماں۔ آپ کے بیٹے کو تو میں دیکھتا ہوں، وہ تو کافی جمر ہے ماشاءاللہ، وہ بھی جم کرتا ہے۔ ہاں جی ہاں، وہ تو ماشاءاللہ ابھی سے پوز وغیرہ مارتا ہے، بس کافی وائرل ہے وہ سوشل میڈیا پہ، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ بہت، جب بھی دیکھو بس کہتا ہے جم جاتے ہیں، باڈی کرنی ہے، پوز مارنے ہیں، ابھی سے۔ کیا خیال ہے، وہ باڈی بلڈنگ فیلڈ میں لا رہے ہو اس کو کہ نہیں؟ انشاءاللہ ضرور یار، ابھی تو بس
لائیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہو تو ڈائٹ کس طرح رہتا ہے, روٹین کس طرح رہتی ہے آپ کی؟ تو روٹین ہماری ایسی رہتی ہے نا کہ پہلے سٹارٹ جو دن ہوتے ہیں نا تو اس میں ہم کاربز وغیرہ زیادہ لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے لو کاربز ہو جاتا ہے, آخر میں صرف پروٹین, تو پھر بہت سختی ہو جاتی ہے نا. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس بلیک کافی لی, واک کے لیے گئے, اس کے بعد کارڈیو ہو گئی, گھر آئے, ایگز وائٹ لیا, اس کے بعد پھر چکن فش, پھر ایکسرسائز ہے نا, پھر چکن, بس یہی کھانا پروٹین لیتے ہیں. تو وہ دن بہت سخت ہو جاتے ہیں نا, اس میں زیرو کاربز ہوئے ہوتے ہیں ہم. اور میری جتنی بھی تیاریاں ہیں نا سب میں زیرو کارب میں چلتا رہتا ہوں. تو یہ کتنا مشکل رہتا ہے آپ کے لیے؟ بہت بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ بالکل انگلیاں جو ہے نا یہ بھی بند نہیں ہوتی, بالکل انسان میں جو ہے نا وہ انرجی ختم. انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے نا. سروائیو کس طرح کرتے ثاقب بھائی؟ یہ تو بہت ٹف ٹائم رہتا ہوگا آپ کے لیے. یار بس صحیح بات بولوں نا, اس میں ہر ایک باڈی بلڈر کو یہ پتہ ہوگا نا. تو میں موبائل میں جو کیلنڈر ہوتا ہے نا اس کو لے کے آتا ہوں کہ کمپٹیشن کے لیے کتنے دن رہ گئے. صبح دیکھتا ہوں, پھر شام کو چلے جاتا ہوں گھر, پھر میں وہ کیلنڈر نکالتا ہوں کہ یار آج کیا تاریخ ہے, صبح کیا تاریخ ہوگا, کہ یہ دن کب ختم ہوں گے. ایک گھنٹہ نہیں گزرتا یار. باڈی بلڈنگ فیلڈ میں یہ بتائیں مشکلات کیا مشکلات آتی ہے آپ کے ساتھ؟ مشکلات تو بہت آئے ہیں. ابھی جو پاک چیمپئن کا کمپٹیشن تھا تو 3 دن رہ گئے تھے, 4 دن میرا ماموں وفات ہو گیا تھا نا. وہ ہمارے ایسے تھے کہ سب کچھ تھے نا, وہ ایسے ہمارے فیملی کے ایک ممبر تھے. میری کمپٹیشن بھی تھی اور 3 دن تھے. تو چلو بس وہ تو سب کچھ ہو گیا. جب میں نے استاد کو فون کیا کہ بھائی ایسا ہوا ہے کہ ماموں, تو میں کیا کروں, تو اس نے مجھے بولا بھائی اللہ کے سائڈ سے اگر آپ ڈائٹ توڑو گے کیا ہو جائے گا, بس اچھا ہے اس کے پیچھے نفل پڑھ لو, دعا کر لو اور اپنی ڈائٹ جاری رکھو. تو وہی ڈائٹ میں نے جاری رکھی اور 3 دن بعد گیا کمپٹیشن کے, اللہ شکر ہے جیت بھی گیا تھا. ابھی 2022 میں کمپٹیشن تھا وابڈا ڈپارٹمنٹ کا. اس کے لیے انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ تیاری کرو. تو میں نے یار بہت اچھی تیاری کی ہے نا. اس میں میرا ویٹ کا مسئلہ بھی تھا, تو میں پہلے نیچرل گیا ہوں, پہلے میں نے ویٹ ڈراپ کیا نا. اس کے بعد جو ہے نا ویٹ ڈراپ ہو گیا تھا, میں نے اپنے آپ کو فٹ کر لیا تقریباً. اس میں میرے بھائی کی شادی بھی آئی, وہ بھی مانا سب کچھ. میں گھر کا بڑا ہوں نا تو ذمہ داریاں تھی ہوتی ہے, ادھر جاؤ مہمان تھے. لیکن میں اپنی ڈائٹ میں نے نا فوکس میرا ڈائٹ پہ تھا, تیاری پہ تھا. تو چلو جب آخری دن آئے تو یار میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے تقریباً 3 ہفتے صرف فش, پانی نا, جب انہوں نے کہا کہ یار پانی بھی کم پیو, تو 3 ہفتے پہلے میں گھوٹ پانی پی رہا تھا, بلیک کافی تھوڑی سی پیتا تھا. بہت مشکل دن تھے یار ادھر تک کہ نا کہ میں جو میرا اپر ہوتا تھا نا 2-3 ٹراؤزر میں گھر جیسے ہی جاتا تھا میں سو جاتا. اس میں 3 ٹراؤزر میں پہنتا تھا کہ میرا جسم گرم رہے, مجھ سے پسینہ جائے, کیونکہ میں نے صبح پھر واک پہ جانا ہے, پھر میں اس کو نکالوں گا پھر پہنوں گا. تو میں 3 ٹراؤزر اپر کے ساتھ میں سو جاتا تھا, میرا جسم گرم رہتا تھا. اس کے بعد جیسے اللہ اکبر نماز پڑھی اور پھر واک پہ نکل جاتا تھا. اتنا مجھ میں وہ انرجی نہیں ہوتی تھی نا کہ میں اپنا یہ ٹراؤزر نکال سکوں. اتنے برے دن تھے. اور اس کے باوجود بھی جب انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ نا باڈی ویٹ کے لیے, ہم پشاور پہنچ گئے ہیں, کل ہے نا کمپٹیشن ہے. چلو جب میں گیا ہوں تو میں نے باڈی ویٹ چیک کیا تو میرا باڈی ویٹ تقریباً 72 تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 1 رات ہے تو آپ یہ 2 kg کم کر لو گے. تو میں نے کہا سر جی پانی ڈراپ بھی ہے, تو چلو میں ڈرائٹک بھی لے لوں گا نا تو پانی ڈراپ ہو جائے گا. بس میں نے ڈرائٹک بھی لے لی اور پھر واک کے لیے نکل گیا نا. تو بس جو پانی تھا پھر نکل گیا. صبح پھر میں نے پانی بھی بند تھا, اس کے بعد میں نے پھر واک بھی کیا نا, رننگ بھی کی, دوڑ لگائی ہے, فل پانی کچھ نہیں. ایسی کنڈیشن تھی نا میرا کہ بالکل زیرو فیٹ, یار کچھ بھی نہیں تھا مجھ میں, بالکل ہڈیاں رہ گئی تھی. جب قیوم اسٹیڈیم گیا باڈی ویٹ کا نمبر آیا میرا, تو میں نے جیسے ٹراؤزر نکال رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, آپ نہیں کھیل سکتے, آپ کا وہ سائن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا, تو آپ نیشنل میں پھر کھیل لینا. بس اس نے اتنی سی بات کہہ دی. تو میں بالکل ایسے شوق میں چلا, میں نے کہا ایک سائن پہ آپ کا وہ سارا جو محنت آپ نے کی وہ ساری وہ فاری وہ ضائع. ہاں جیسے اس نے یہ بولا بالکل, میں نے کہا کچھ کہنے کو نہیں تھا. میں نے کہا سر کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا بھائی بیٹا مجھے پتہ ہے آپ نے محنت. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے مجھ پہ کیا بیتی ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا بالکل یہ بس یار بس باہر آئے ہوں, بڑے آنسو آئے ہیں آنکھوں میں. بس جو ہمارے حاجی ہدایت اللہ ہے اس نے گلے نا دیا کہ کچھ نہیں ہے یار, ایسا ہوتا ہے, وہ یہ وہ میں ہوں نا, آپ کیوں فکر. بس اس نے مجھے بہت ڈانٹ دیا نا اس ٹائم. تو بس وہ بہت سخت دن تھے. بس پھر میں گیا شکر الحمدللہ, پھر میرا وہ کام بھی ہو گیا, وہ اپ ڈاک کیا نا, سیلی وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن وہ تھا کہ وہ تیاری میرے فضول چلی گئی. ہو گئے تھے آپ کی وہ کمپیٹ میں کیوں نہیں؟ ہاں وہ کمپیٹ, کیونکہ اسٹیٹ سامنے تھا, سب کچھ تیار تھا اور میں کھیل نہیں سکا.
تو دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ لوگ کہ ایک باڈی بلڈر پہ کیا بیتتی ہے, کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے, کس طرح وہ محنت کرتا ہے. اور اس طرح بھی ہو جائے آپ کبھی کبھی, بد قسمت کی بات ہے ثاقب بھی, آپ اچھی بات یہ ہے کہ آپ ڈسہارٹ نہیں ہوئے, کیونکہ بہت لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے تو بس وہ فیلڈ کو ہی خدا حافظ کہتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑا کرش دکھایا کہ آپ نے ہار نہیں مانی. باتیں تو ختم نہیں ہوں گی, بٹ میسج جو نیو کمرز آ رہے ہیں, مطلب جو ابھی اسٹارٹ باڈی بلڈنگ کی طرف لے رہے ہیں, ان کو ایک میسج جو آپ دینا چاہتے ہو, کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یار ان کو بس میں یہ میسج دوں گا نا, بہت سے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں سر مجھے میڈیسن لگانا ہے, مجھے بس سب کو پتہ ہے کہ ڈینابول ٹیبلٹ ہے, اس کو پتہ نہیں کہ یہ بھی اسٹیرائڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں مجھے یہ ہے نا دل والی گولی. تو یار ان کو میں یہ کہوں گا پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کرو. اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, آپ نے ویٹ گین کرنا ہے, تو مین چیز آپ کی ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے, قیمہ کھاؤ, چاول کھاؤ, ہے نا, ایگز وائٹ ہو گئے, دلیا ہو گئے, جو گھر میں پکا ہے وہ کھاؤ. فوکس ایکسرسائز پہ کرو, ڈائٹ پہ کرو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سپلیمنٹ, ہاں سپلیمنٹ اچھا ہے, پری ورک آؤٹ ہے, انرجی ہے, بی سی اے ہے, آپ کو مسل ریکوری دیتا ہے, آپ کی مسل بلڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو پوسٹ ورک آؤٹ ہوتا ہے پروٹین, تو یہ چیزیں لے, امائنیو لے نا, تو یہ بیسٹ ہے. جو ملٹی وٹامن ہوتا ہے, ہاں اگر آپ نے کمپٹیشن کھیلنا ہے تو پھر بالکل اچھے کوچ کے پاس جائے, جو آپ کا اچھا ٹیچر ہو, جو آپ کو بیسٹ لگے اس کے پاس جاؤ. جو بھی ہو, جو آپ کو وہ دکھاتا ہے اس پہ ہی عمل کرو. پھر ہمارے ایک تو یہ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی میں بولوں گا نا, ایک سر ان کا ایک کوچ ہوگا, اس کے باوجود بھی وہ دوسرے کو بولیں گے کہ سر میں یہ کر رہا ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. زیادہ بندے مجھے میسج کرتے ہیں نا, تیاری کسی اور کے ساتھ کرتے ہوں گے, کہتے ہیں یار یہ لے لوں یہ لے لوں. تو میں کہتا ہوں تیاری کس کے ساتھ کرتے ہو, کہتے ہیں یہ میرا ٹیچر ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں اگر تمہارا ٹیچر ہے تمہیں زہر بھی دینا وہ لو, کیونکہ تم اس کے ساتھ تیاری کرو. اب میں آپ کو اور کچھ دکھاؤں گا, وہ اور کچھ دکھائے گا, بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تم خود بھی کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے. بات ہوتی ہے بس یہ, ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیچر ہے, اس جو آپ کا کوچ ہے, بس اس پہ بھروسہ رکھو. تو یہ ثاقب بھائی کی جرنی تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی, آپ کے سامنے لائی. میں نے امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے, اس طرح کے بہت سارے ایتھلیٹس کو ہم ایکسپلور کریں گے, ان کی لائف جرنی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اور آپ کو موٹیویشن ملے گی, آپ انسپائر ہوں گے. ہمارا گول صرف ایک ہی ہے کہ فیلڈ کو پروموٹ کرے, فیلڈ کا بھلا ہو, اور زیادہ سے زیادہ لوگ باڈی بلڈنگ فٹنس کی طرف آئے. تو ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو سو مچ ثاقب بھائی اپنا ٹائم دینے کے لیے.